دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرتا ہوں آج کی اس بزم کے تمام محتمین، بالخصوص حضرت علامہ الشیخ حسن اظہری صاحب حفظہ اللہ تعالی اور استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی وسیع الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر وہ تمام علماء کرام، مشائخ اعظام جو آج کی اس خوبصورت بزم میں اسٹیج پر موجود ہیں۔ اس پورے دورے کے لیے مجھے برطانیہ سے مدعو کرنے والے جناب رفیق صاحب اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں اور انتھک محنتوں سے آج کی یہ پرنور بزم پورے جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے، اللہ جل وعلا آپ تمام کی ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ وہ سورہ ہے جس کے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ سورۃ العصر تمام قرآن کریم کا خلاصہ ہے، سمری ہے۔ قرآن کریم میں جن جن مضامین، جن جن موضوعات پر کلام ہوا، گویا کہ ان تمام موضوعات کا خلاصہ فہرست کے طور پر آپ سورۃ العصر میں دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ کانفرنس میں میں نے بہت تفصیل سے کلام کیا، بتایا تھا کہ قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں جو ہیں، تھوڑا سا مراجعہ بھی ہو جائے، ریویژن بھی ہو جائے، یہ گویا کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہیں۔ اور آخری 10 صورتوں میں جو پہلی 7 صورتیں ہیں وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، اور 3 صورتیں جو ہیں وہ توحید کے بارے میں۔ کل کی کانفرنس میں کون لوگ موجود تھے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی باتیں رپیٹ کی۔ بہت کم لوگ تھے، ہاں، تو یہ تو اکثر نئے لوگ ہیں سارے، حالانکہ علاقہ بہت قریب کا ہے، اتنا دور بھی نہیں ہے۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں، سوانح حیات لکھتے ہیں، سیرت نگار یا کوئی بھی کسی کی لائف سٹوری لکھتا ہے تو اس میں آغاز اس کی پیدائش سے ہوتا ہے، ولادت سے ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آخری 10 صورتیں یہ تمام قرآن کا اگر خلاصہ ہیں تو ان میں سے جو پہلی 7 صورتیں ہیں ان 7 کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ فیل سے ہوتا ہے۔ تو سورہ فیل، اس میں کس کا ذکر ہے؟ عام الفیل۔ اور عام الفیل جو ہے یہ ہاتھی کے حوالے سے، ہاتھیوں کا سال۔ تو یہ سال کون سا سال ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سال ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب آپ کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں تو پہلے اس کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے خاندانی پس منظر کا ذکر کرتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں کہ کون سے خاندان کا تعلق ہے، کون سے قبیلے سے تعلق ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو سورہ فیل سے آغاز ہوا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورہ فیل کے فوراً بعد ہے سورہ قریش، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا ذکر ہے۔ پھر آپ ذکر کرتے ہیں اس کے فوراً بعد، آپ جب کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں، کسی کی لائف سٹوری لکھتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ کس معاشرے میں بھیجا گیا، وہ سویلائزیشن کیسی تھی، سوسائٹی کیسی تھی، کمیونٹی کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیسے ہے۔ تو یہاں پر أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کیسے لوگ تھے، دین کی تکذیب کیا کرتے تھے، آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، اور ایسی بری عادتیں تھیں ان میں کہ غریبوں کی مدد نہیں کیا کرتے تھے، یتیموں کو دھتکارتے تھے، اور کسی کی مدد کرنا تو کجا، کسی کی مدد کے لیے حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی روکتے تھے۔ تو جب آپ کسی کی بایوگرافی لکھتے ہیں تو پہلے اس کی پیدائش کے حوالے سے، پھر اس کے قبیلے کے حوالے سے، پھر اس کمیونٹی کے حوالے سے جہاں اس کو بھیجا گیا، تو یہ وہی ترتیب جاری ہے۔ پھر آپ اس کی شان بیان کرتے ہیں کہ اس کا اپنا مقام کیا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، حضور کی شانیں بیان کی گئی۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کے دشمن کون ہیں، اس کے اعداء کون تھے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ آیات کا ربط آپ دیکھیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ اسے فتح کیسے ملی، اسے
اللہ جل وعلا نے کامیابی کیسے دی، فتح سے امکنار کیسے کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر اس کے سارے دشمنوں کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، پھر اس کے بعد یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں پھر یہ جو پہلی 5 صورتیں ہیں یہ مکی زندگی کے حوالے سے ہیں، سورہ فیل سے لے کر سورہ الکافرون تک، اور پھر یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ گویا کہ مدنی زندگی کے حوالے سے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح اور تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر توحید کا ذکر ہوا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کیسے کرنی ہے، اللہ جل وعلا ہی ہمارا مددگار ہے، تو فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اور پھر قل اعوذ برب الناس۔ تو میں نے اس پر تفصیلی کلام کیا تھا کہ یہ آخری 10 صورتیں پورے قرآن کریم کے مضامین کا گویا کہ خلاصہ بھی ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اللہ جل وعلا کی وحدانیت کا ذکر بھی ہے۔ اب آئیے ایک اور علم کی منزل کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، وہ کیا ہے کہ سورۃ العصر، اس میں بھی قرآن کریم کا مکمل خلاصہ ہے، فہرست ہے قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کے اصول اور قرآن کریم کے مضامین کے حوالے سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه سورہ لوسعتهم، اگر لوگ فقط اس سورہ العصر پر تدبر کریں، غور کریں، تو انسان کی ہدایت کے لیے فقط یہ ایک سورت ہی کافی ہے، ایک سورت ہی کافی ہے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، کہ اگر اللہ جل وعلا نے اس سورت کے علاوہ کوئی اور سورت نازل نہ کی ہوتی تو تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے فقط یہ ایک سورت ہی کافی ہوتی۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ العصر ہے۔ تو کوئی بھی طالب علم اگر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کریم کے علوم و فنون کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآنک سائنسز کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آغاز کرنے کے لیے یہ بہترین صورت ہے کہ آپ سورۃ العصر سے آغاز کریں، کیونکہ سورۃ العصر میں قرآن کریم کے تمام مضامین کو اللہ جل وعلا نے گویا کہ جمع کر دیا ہے، اشارات ہیں۔ والعصر، اللہ جل وعلا زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے، یعنی قرآن کریم میں جتنے زمانوں کا ذکر ہے، ماضی کی اقوام کا ذکر ہے، قرآن کریم میں ان تمام لوگوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ جل وعلا نے کامیابی عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو تباہ و برباد ہو گئے، گویا کہ العصر میں ان تمام کی زندگیوں کی طرف اشارہ ہے، العصر میں ان تمام کی زندگیوں کی طرف اشارہ ہے، ان تمام کی حیات کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ قوم نوح ہو، وہ فرعون ہو، وہ نمرود ہو، وہ قوم سمود ہو، وہ جتنی بھی اقوام ہیں جو کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ابلیس جب سرکش ہوا اس کی سرکشی تک، اور پھر ہمارے دور تک اور آنے والے تمام ادوار تک جتنا بھی ذکر ہے، جتنے بھی زمانوں کا ذکر ہے، وہ العصر میں آ گیا۔ اور پھر فرمایا جو ان آنے والی 4 صفتیں نہیں پائی جاتی تھی، پھر فرمایا الا الذین آمنوا، یعنی اللہ جل وعلا زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے، اللہ جل وعلا وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا، تو یہ جو ایمان والے ہیں، تو قرآن کریم میں ایمان کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں، عقائد کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں، گویا کہ الا الذین آمنوا میں اس کی طرف اشارہ ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، ضروریات دین کون سے ہیں، ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہے، کس کا انکار کفر ہے، کس کا انکار گمراہی ہے، اعتقاد عقائد کے حوالے سے جتنی آیات ہیں الا الذین آمنوا میں وہ آ گئی۔ وعاملوا الصالحات، مگر وہ جو عمل صالح کرے، یعنی نجات اسے ملے گی، کامیابی اسے ملے گی جو ایمان والا ہے اور عمل صالح والا ہے۔ تو اب جتنے بھی اعمال کے حوالے سے فقہ کے جتنے احکام آئے، اور پھر اخلاقیات کے حوالے سے، مورل ویلیوز کے حوالے سے جتنے بھی احکام آئے، گویا کہ وہ عوامل الصالحات میں آ گئے۔ پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جو حق کی طرف تلقین کرتے ہیں، تواصوا بالحق، یہ باب مفاعلہ ہے، تفاعل ہے، اور اس کی ایک صفت جو ہے، ایک خاصیت اس کی مشارکہ ہے، اور پھر تکرار بھی ہے کہ بار بار لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو، بار بار حق کی تلقین کرتے رہو، حق کی تاکید کرتے رہو۔ تو یہ فرمایا کہ جتنی بھی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے حوالے سے آیات ہیں،
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے حوالے سے جتنی آیات ہیں قرآن کریم میں، اللہ جل وعلا نے جہاں جہاں حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو، دین اسلام کی طرف راغب کرو، گویا کہ قرآن کریم کی اس آیا وتواصوا بالحق میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور وتواصوا بالصبر اس میں گویا کہ تصوف کے تمام مضامین آ گئے۔ تو یہ جتنے بھی احکام قرآن کریم میں ہیں، اس ایک صورت میں ان تمام احکام، ان تمام مضامین کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اس ایک صورت پر تدبر کرے انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی صورت کافی ہے، یہ ایک ہی صورت کافی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل وعلا نے سب سے پہلے قسم یاد فرمائی ہے العصر کی، العصر کی قسم۔ اب جب انسان قسم کھاتا ہے، کسی کی قسم کھاتا ہے، تو قسم کے لیے ایک قسم کھانے والا ہوتا ہے، اسے مقسم کہتے ہیں، اور جس چیز کی انسان قسم کھاتا ہے اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس چیز کے حوالے سے قسم کھاتا ہے اسے مقسم علیہ کہتے ہیں۔ گویا کہ میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، تو میں مقسم ہوں کیونکہ میں قسم کھا رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم، تو یہ جو اللہ کا نام ہے یہ مقسم بھی ہے۔ اور میں کہوں مجھے اللہ کی قسم بنگلہ دیشیوں مجھے تم سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، جس طرح علامہ حسن عزری صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہم اور کوئی خدمت نہیں کر سکتے، محبت دے سکتے ہیں، تو میرا ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، ہم خدمت لیتے بھی نہیں ہیں، ہم خدمت لیتے بھی نہیں ہیں، ہمارے یہاں خدمت کا اصول ہی نہیں ہے، مال سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فلوس والے اور ہوتے ہیں، خلوص والے اور ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کا پیار دیکھا ہے، ہم نے فلوس نہیں دیکھا، ہم نے خلوص دیکھا ہے، ہم نے آپ کی محبت دیکھی ہے۔ اور خدا کی قسم جب آپ اپنے بابا کا نام لے رہے تھے نا، ادھر سے آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی، آپ بھی رو رہے تھے، ادھر آپ کے بابا بھی رو رہے تھے، اور باپ بیٹے میں یہ پیار دیکھ کر خدا کی قسم دل سے دعائیں نکل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پیار سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مریدین کو، معتقدین کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، ان کا فرما بردار بنائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، والعصر، اگر میں کہوں کہ مجھے اللہ کی قسم بنگلہ دیشیوں مجھے تم سے بہت پیار ہے، ہاں، تو میں قسم کہنے والا، اور کس کی قسم کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی، تو اللہ کا نام مقسم بھی ہے، اور کس حوالے سے قسم ہے کہ تم سے محبت ہے، تو یہ جملہ جو ہے نا کہ تم سے محبت ہے، یہ مقسم علیہ ہے، یہ کیا ہے؟ مقسم علیہ۔ تو مقسم بھی کبھی کبھی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے، مقسم بھی جس کی آپ قسم کھاتے ہیں کبھی کبھی وہ مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے۔ اللہ جل وعلا قسم یاد فرما رہا ہے، زمانے کی قسم، العصر کی قسم، وقت کی قسم، انسان خسارے میں، انسان نقصان میں۔ اب میں نے کہا مقسم بھی کبھی کبھی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقسم بھی زمانہ، وقت، یہ مقسم علیہ کے لیے دلیل کیسے ہے؟ یعنی کہ انسان خسارے میں ہے، وقت اس کی دلیل کیسے ہے، زمانہ اس کی دلیل کیسے ہے؟ تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت ضائع ہو رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، کبھی رکتا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہی ہے۔ یعنی وقت کے حوالے سے تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ جس میں 4 صفتیں پائی جائیں۔ یعنی ایک چیز ہے، آپ سو رہے ہیں وقت پھر بھی نکل رہا ہے، آپ جاگ رہے ہیں وقت پھر بھی نکل رہا ہے، آپ بات کر رہے ہیں وقت پھر بھی گزر رہا ہے، وقت کبھی رکتا نہیں۔ تو یہ مقسم بھی مقسم علیہ کے لیے دلیل کیسے ہے؟ فرمایا اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا زمانے کی قسم، اس وقت کی قسم، انسان نقصان میں ہے۔ کس چیز کا نقصان ہے؟ وقت ہی کا نقصان ہے، وقت نکل رہا ہے۔ ہاں، جو وقت کی قیمت اچھی رکھے اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا، جس طرح آپ کا آج وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا وقت کسی نائٹ کلب میں نہیں ضائع ہو رہا، کسی پب میں ضائع نہیں ہو رہا، کسی شراب خانے میں ضائع نہیں ہو رہا، کسی ڈرگ ایڈکٹ کے پاس ضائع نہیں ہو رہا، کسی کرمنل کے پاس ضائع نہیں ہو رہا۔ آپ کا وقت یہاں پر آ کے تفسیر قرآن میں صرف ہو رہا ہے۔ تو آپ نے وقت کی اچھی قیمت لگائی ہے، اچھی قیمت لگائی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، وقت کی قدر کریں۔ تو العصر مقسم بھی مقسم علیہ کے لیے
دلیل ہوتا ہے، دلیل۔ اس کو ایک اور زاویے سے سمجھ لے۔ اللہ جل وعلا سورۃ الضحیٰ میں ایک قسم یاد فرماتا ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب اس حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں علماء کے، اور اصول یہ ہے التنصیص لا يدل على التخصیص، کہ اگر کسی مفسر کا ایک قول مل جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تفسیر فقط اسی قول تک محدود ہے، بے شمار اقوال ہو سکتے ہیں۔ القرآن ذو وجوہ وحجۃ بجمیع وجوہہ، قرآن کریم کی آیات کے متعدد معانی ہوتے ہیں اور ہر معنی درست ہو سکتا ہے۔ اگر کسی اصولی مجمع علیہ یا منصوص حکم کے خلاف نہ جا رہا ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ جل وعلا محبوب کے روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے، واللیل محبوب کی کالی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قسم کیوں یاد فرما رہا ہے، کیوں روشن چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے؟ یاد رکھیے یہ سورہ کیوں نازل ہوئی تھی، میں واپس سورۃ العصر کی طرف آؤں گا۔ یہ سورہ اس لیے نازل ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رکا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا، کچھ وقت کے لیے رکا۔ اب غیر مسلم کہنے لگے کہ اب تمہارا رب تم سے باتیں نہیں کرتا، یہاں تک کہ جمیل جیسی گستاخ عورت نے کہا کہ اب تیرا شیطان تجھ سے بات نہیں کرتا، علیاذ باللہ۔ تو ظاہر ہے انسان ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے لیکن محبت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس سے محبت کا دعویٰ ہو، جس سے پیار کا دعویٰ ہو، وہ کہے کہ مجھے اپنے محبوب سے پیار ہے، اور پھر لوگ کہیں تو کہتا ہے مجھے بہت پیار ہے لیکن تیرا محبوب تو تجھ سے بات ہی نہیں کرتا، تجھ سے کلام ہی نہیں کرتا۔ اب وہی کا سلسلہ کیوں رک گیا، وہی کیوں منقطع ہو گئی، اب تیرا محبوب تجھ سے کیوں نہیں بات کرتا؟ کہا کہ اللہ حضور سے ناراض ہے، اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا، علیاذ باللہ۔ ودع ربہ محمد وقلا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اور رب ناراض ہو گیا۔ یہ غیر مسلموں کا گلہ تھا۔ اب قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کا ایک فلسفہ یاد رکھیں، ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ یہ ایک اصول ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، جو کلیمنٹ ہوتا ہے، بھائی کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ نہ کریں نا، پھر یہ ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے، کسی ایک کی وجہ سے میں ایک کو بار بار کیوں کہوں؟ مدعی جو ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں پلینٹف کہتے ہیں یا کلیمنٹ کہتے ہیں۔ وہ گواہ لاتا ہے، جس چیز کا وہ دعویٰ کرے نا اس پر وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ، جس پر مقدمہ کیا جا رہا ہے، وہ قسم کھاتا ہے۔ یہ اصول ہے دین کا، یہ شریعت کا اصول ہے۔ مدعی گواہ لاتا ہے، یعنی کوئی کلیم کرے، کوئی دعویٰ کرے تو اس دعوے پر گواہ لانا مدعی کا کام ہے۔ اگر مدعی کلیمنٹ پلینٹف اگر گواہ نہ لا سکے تو مدعا علیہ قسم کھاتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے۔ دیکھیں اس کو ایک اور حوالے سے سمجھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کی گلی سے ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، حضور نے گھوڑے کو دیکھا اور اس کے مالک سے کہا یہ بیچتا ہے؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ سودا طے ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا، اس نے گھوڑا بیچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں ابھی گھر جاتا ہوں، قیمت لے کے آتا ہوں، تجھے دوں گا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیز چل رہے ہیں، حضور اور اس کے مابین کچھ فاصلہ ہو گیا، اور پھر کچھ اور لوگ آ گئے، انہوں نے کہا یہ گھوڑا ہمیں بیچ دو۔ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا تو میں نے مسلمانوں کے نبی محمد کو بیچ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے لالچ دیا، قیمت بڑھا دی، انہوں نے کہا ہم زیادہ رقم دیں گے، تو وہ لالچ میں آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکارتا ہے، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھوڑا ابھی خریدتے ہو تو خرید لو، وگرنہ میں ان لوگوں کو بیچ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خرید لیا ہے، تو نے بیچ دیا ہے، اب تو اپنی بات سے انکار کیوں کرتا ہے؟ میں نے خرید لیا، تو نے بیچ لیا، ابھی تو سودا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے نہیں خریدا، میں نے نہیں بیچا۔ اب شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ وہ تھا مدعی، وہ دعویٰ کر رہا تھا، اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا، حضور مدعی ہیں، حضور کا دعویٰ کیا ہے کہ حضور نے گھوڑا خریدا، اس نے گھوڑا بیچا۔ اب شریعت کا اصول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدعی ہیں کہ حضور نے خریدا، اس نے بیچا، اب حضور شہادت پیش کریں، گواہ پیش کریں، گواہ پیش کریں، لیکن گواہ تو وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تمہاری شریعت میں یہ اصول ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے تو تم گواہ پیش کرو، اور اگر تم گواہ پیش نہیں کرتے تو میں قسم کھاؤں گا۔
جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ قسم کھاتا ہے، اور وہ شخص جھوٹا تھا، غیر مسلم تھا، اور جھوٹے لوگ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، انہیں تو جھوٹی قسمیں کھانے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، حضور بھی جانتے ہیں وہ جھوٹی قسم کھاتا۔ ادھر سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خزیمہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ گھوڑا خرید لیا، اس نے بیچا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوا، وہ انکار کرتا ہے، حضور مدعی ہیں، حضور کے پاس اب کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، حضور نے خریدا ہے، اس نے بیچا ہے۔ حضرت خزیمہ نے گواہی دی۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تو تھے نہیں، موقع پر موجود نہیں تھے تو گواہی کیوں دی؟ اب جب سودا ہو گیا، اب غیر مسلم نے چونکہ یہ دعویٰ کیا تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے تو گواہ لائیں۔ حضور نے گواہ پیش کر دیا، اب اس نے گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، حضور نے خرید لیا۔ جب وہ وہاں سے جا چکا تو حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا اے خزیمہ تو نے کس بات کی گواہی دی؟ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، جب تو موجود ہی نہیں تھا تو گواہی کس بات کی دی؟ کیا تو نے یہ سودا ہوتے ہوئے دیکھا؟ جب تو نے دیکھا نہیں تو گواہی کس بات کی دی؟ حضرت خزیمہ کا جواب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے عاشق بیٹھے ہیں جو حضرت خزیمہ کا یہ جواب سن کر وجد میں آ جائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا میں اسے اپنی زبان میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت خزیمہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو مفہوماً اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گواہی دی آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زمین کی وہ چیزیں ہیں جو نظروں سے نظر آتی ہیں، آنکھوں سے نظر آتی ہیں، آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، آپ نے فرمایا آپ کے فرمان پر، آپ کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے تو آسمان کی غیبی چیزوں پر بھی گواہی دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھتے ہیں ہم سے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے تو گواہی کس بات کی دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے تو آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے تو ملائکہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم نے اللہ کے وجود کی گواہی دے دی۔ یہ گھوڑے کا سودا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ کا حسین چہرہ دیکھا ہے، جب سے چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، جب سے علم نشرح کا سینہ دیکھا ہے، جب سے والفجر کے گال دیکھے ہیں، جب سے یاسین کی چمک کے دانت دیکھے ہیں، جب سے مازاق کے سرخ دورے دیکھے ہیں، جب سے آپ کی کالی زلفیں دیکھی ہیں، جب سے آپ کا حسن دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بعد کسی چیز کے وجود یا اس کے عدم وجود کو ماننے کے لیے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے فرما دیا ہے تو ہے، آپ نے فرما دیا نہیں تو نہیں ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اعتقاد ہے۔ تو یہاں سے ایک اصول ملا، ایک ٹیکنیکل بات تھی، شاید ذرا مشکل ہوئی ہوگی لیکن ان البینۃ علی المدعی اب یہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ میں بیان اردو میں کر رہا ہوں، حضرت نے فرمایا تھا انگلش میں بھی بات کر دیں، شاید آپ کی اردو سمجھ میں نہ آئے لیکن الحمدللہ یہ اہل دل بیٹھے ہیں، اہل محبت بیٹھے ہیں۔ ہاں کتنی مشکل بات ہے لیکن سب نے سمجھ لی ہے، اردو میں سمجھ لی ہے۔ یہ باتیں جو ہیں درس نظامی کی کتابیں پڑھنے پڑھانے والے بیان کیا کرتے ہیں، لیکن اس واقعے سے یہ اصول سامنے واضح ہو گیا۔ اصول کیا ہے؟ جو مدعی ہوتا ہے نا وہ گواہ لاتا ہے، اور اگر گواہ نہ لائے تو مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسمیں کھاتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت خزیمہ کو مقام کیا ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا خزیمہ تو نے یہ کہہ دیا نا کہ آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے میں نے گواہی دے دی، اگر آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے، آپ کی زبان حق ترجمان پر یقین کرتے ہوئے ہم آسمان کی غیبی خبروں کی گواہی دیتے ہیں تو زمین کی ان چیزوں کو جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کی گواہی کیوں نہیں دیتے؟ حضور اتنے خوش ہوئے، حضور نے فرمایا آج کے بعد جہاں پر 2 گواہوں کی ضرورت ہے وہاں پر میرا ایک خزیمہ کی ایک گواہی کافی ہے، ایک گواہی کافی ہے۔ یہ ان کو مقام ملا۔ اب دیکھیں یہ اصول تو سمجھ میں آ گیا نا،
کہ مدعی کیا کرتا ہے؟ گواہی پیش کرتا ہے، شہادت پیش کر، اور مدعا علیہ کیا کرتا ہے؟ قسمیں کھاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب قسم کے فلسفے کو آپ سمجھ چکے، اگر علماء موجود ہیں تو سامنے آ جائیں، اور بھی آپ اہل علم بیٹھے ہیں، جب آپ قسم کے فلسفے کو سمجھ چکے، اللہ نے قسم کیوں یاد فرمائی؟ محبوب کے روشن چہرے کی، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے، کچھ لوگوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا۔ اب وہ کون تھے؟ وہ مدعی تھے، وہ دعویٰ کرنے والے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا، اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے، وہ مدعی ہوئے نا، انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب کس میں جرت ہے کہ وہ اللہ پر دعویٰ کرے؟ اللہ کی ذات پر کوئی مقدمہ دائر تو کر نہیں سکتا، لیکن کائنات میں ایک مقدمہ دائر تو ہوا نا، ایک بات تو چلی نا، لوگوں نے کہا اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑا، اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے۔ اب وہ ہے مدعی، اب مدعی کا کام ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، شہادت لائے، تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے تم نے دعویٰ کیا، اب لاؤ نا گواہ، تم اپنے دعوے پر تم گواہ لاؤ۔ کہاں سے لاؤ گے؟ تم اللہ کی مخلوق کو جانتے نہیں، اللہ کی دنیا کو جانتے نہیں، عالم ارواح کو جانتے نہیں، ملائکہ کی دنیا کو جانتے نہیں، اللہ جل وعلا کے قانون کو جانتے نہیں، آسمانی دنیا کو جانتے نہیں، تم کہاں سے گواہ لاؤ گے؟ تم گواہ نہیں لا سکتے۔ لیکن اے محبوب تیرے پیار میں، تیری محبت میں، اللہ کو حضور سے پیار ہے، اللہ پر کوئی مقدمہ کر نہیں سکتا، لیکن وہ مدعی تو بنے نا۔ اب محبوب تیرے پیار میں، کیونکہ جو نظام تجھے دیا گیا ہے، تیری امت کو دیا گیا ہے، جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ لاتا ہے، اگر گواہ نہ لا سکے تو مدعا علیہ قسمیں کھاتا ہے۔ محبوب اب تیرے پیار میں رب ہو کر، خلاق کائنات ہو کر، پروردگار عالم ہو کر، ساری کائنات کا بنانے والا رب الکائنات ہوں، ساری کائنات کو چلانے والا ہوں۔ اب ان دشمنوں نے دعویٰ کیا ہے ان کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، لیکن اب اگر میں مدعا علیہ ہوں تو اب تیرے پیار میں رب ہو کر تیرے روشن چہرے کی قسم یاد فرماتا ہوں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا ہے نہ تجھے ناراض ہے۔